السلام علیکم۔ آج وادی تیرہ میں جو کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا اس پر 5 شہادتوں کے اوپر وزیر اعظم نے کل ہی افسوس کا اظہار کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں یعنی کہ جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ آج وادی تیرہ میں ایک جرگہ تھا اور اس جرگے میں یہ فیصلہ ہوا یعنی کہ اپنی روایات کے مطابق کہ جو ہے دہشت گرد ان سے جا کے یہ مطالبہ کیا جائے گا۔ وہ قرآن اٹھا کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ایک کلچر ہے خیبر پختونخوا کا کہ وہ جو اپنے مخالفین ہوتے ہیں ان کو امن کی پیشکش یا امن کی جو دعوت دی جاتی ہے اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک امن کی دعوت دینے کی ایک کوشش ہوگی جرگے کی طرف سے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے اور یہ پاکستان کا ایکسپیرینس ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ کسی کے کہنے کے اوپر پاکستان کے اوپر مسلط بھی ہوتے ہیں اور کسی بھی قسم کے معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں یا معاہدہ کر لیتے ہیں پھر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن اپنا جو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرنے سے باز نہیں آتے۔ پاکستان ایک مدت تک ان کے ساتھ جنگ لڑتا رہا ہے اور 80,000 سے زائد افراد جو ہیں پاکستانی وہ اس جنگ میں لقمہ اجل بنے، شہید ہوئے۔ پاکستان کا ایکسپیرینس تو یہ ہے۔ باقی اس ساری صورتحال میں جو پاکستان کے مخالفین ہیں یا پھر جو سادہ لو ہیں ان کو بھٹکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ان کوششوں کے پیچھے اگر بہت باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا جائے تو کچھ اپنے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پراکسیز بنے ہوئے ہیں ہمارے دشمنوں کی۔ تو بہت پیچیدہ معاملہ ہے اور حکومت کو بڑی جس کو آپ کہتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ اس ساری صورتحال سے نمٹنا ہے اور وہاں پر آپریشن جاری ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ اور اس آپریشن میں مری میں ایک میٹنگ ہوئی کل اور اس ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر اور جناب نواز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور یہ فیصلہ ہوا جس کی اطلاع خرم دستگیر صاحب دے رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اس آپریشن میں جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کو اپنے ساتھ میں لائے گی، اس کو آمادہ کرے گی۔ حالانکہ یہ آپریشن جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، لیکن چونکہ وہاں پر ایک مختلف جماعت کی حکومت ہے اور وہ وہاں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ اس طرح کا کامبنگ آپریشن ہے جس میں نقل مکانی لوگوں کو کرنی پڑے گی۔ حالانکہ یہ بات کئی دفعہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کی طرف سے بھی سامنے آ چکی ہے کہ یہ آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اور اس کے علاوہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک سینٹ میں سوال و جواب کے سیشن میں ایک سوال کیا گیا تھا نشوونما پروگرام جو پاکستان کا ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت چلتا ہے، تو اس میں ایک دم سے اضافہ جو کیا گیا تھا یہ ایک سوال کے جواب میں یہ پتہ چلا کہ جو پچھلی شاید خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ تھی اس میں جو مفتاح اسماعیل تھے وہ وزیر تھے خزانہ، تو انہوں نے ایک وہ پروگرام کی جو مالیت تھی یا جو اس کی فنانسنگ تھی وہ 2 ارب سے ایک دم 21 ارب روپے کر دی اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ اس پروگرام کے تحت جو کانٹریکٹر تھے جنہوں نے وہ نشو و نما کے پروگرام کے تحت جو کھانے پینے کی چیزیں سپلائی کرنی تھی وہ انہی کی فیکٹری تھی، فوڈ انڈسٹری تھی اسماعیل، جو ان کی کمپنی کے نام ہے اسماعیل انڈسٹریز اس کا نام ہے۔ تو وہ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یہ جب بات سامنے آئی تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی صفائیاں دینی شروع کر دیں اور صفائیاں اس انداز میں دینی شروع کر دیں کہ حکومت کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ چینی کے 2 فیکٹریاں وزیر اعظم صاحب کے بیٹوں کی ہیں تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چینی کے ایڈوائزری بورڈ میں اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ان کا شامل ہونا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو یہ پتہ چلا آج عطا تارڑ صاحب نے اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کی اور جواب دیا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور خصوصاً بانی تحریک انصاف کے بیٹوں کی جب سے یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں تو ایک ہنگامہ سا برپا ہے پارٹی کے اندر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں آنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں آئیں گے تو پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ان سارے معاملات کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ سعید چوہی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سر بہت شکریہ آپ کا۔
خالد قیوم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور احمد وڑیچ صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں شاکر سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو پہلی خبر ہے وہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. کرنٹ ترین جو خبر ہے، تازہ ترین خبر، وہ مفتاح اسماعیل صاحب والی ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کرپٹو کرنسی کا بھی حوالہ دیا. اب کرپٹو کرنسی کے اوپر بھارت میں جتنا بین ڈالے گئے، جتنا وہاں پر اس کو آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے خلاف ایک پروپوگیٹ کیا گیا، بلکہ پاکستان کی اس کامیابی کے اوپر وہاں پر باقاعدہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو بھی، ان کے میڈیا نے جو ہے وہ کہا کہ ان کی طرف دیکھیں وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. تو آج جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کو بھی ٹارگٹ کیا. تو یہ ہم اپنا جو مفاد ہوتا ہے چوہی صاحب، ذاتی مفاد، اس چکر میں قومی مفاد کو بھی بھول جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں نا، یہ جن کے ساتھ ان کی پارٹی ہے، شاہد خان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے جب حکومت میں تھے پھر کچھ اور باتیں تھیں. جب ان کو ہٹایا گیا یہ وزارت خزانہ سے، تو اس کے بعد ان کا جو لب و لہجہ ہے اور گفتگو ہے اور تنقید ہے، یعنی اپنے ہی کیے گئے اقدامات کو یہ خود ہی بعد میں نگیٹ کرتے رہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ میں جناب ان کے خلاف جناب کیس کروں گا، ہر جاننے کا دعویٰ کر دوں گا، ان کا وزیر صاحب کا کیا قصور ہے؟ وہ تو جو ریکارڈ ہے، ریکارڈ کے مطابق انہوں نے بتا دیا کہ جناب جو 2 ارب روپے تھے اس کے لیے مختص، اور انہوں نے 21 ارب کر دیا اس کو، اور بتایا بھی نہیں کہ یہ اور بتایا بھی نہیں. اور ان کے پاس یہ کہتے ہیں جناب یہاں وہ جو پیپرا قوانین یہ وہ نہیں لگتے. بھائی میرے، یہ پہلے ہی اگر آپ کے پاس یہ تھا تو آپ نے خود ہی انہانس کر لیا اپنے لیے، ٹھیک ہے، اور منظوری بھی نہیں لی. آپ ہی کی انڈسٹری ہے. ایک اور میں اس کو بات بتا دوں آپ کو، یہ جو شاشے ہیں نا، شاشے جو نشو و نما کے لیے وٹامنز اور خوراک کا، وہ یہاں غذائی قلت ہے. یعنی خوراک پیٹ بھرنے کے لیے تو خوراک ہے، لیکن جو وٹامنز منرلز وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے، نشو و نما جو ہے، اس کے لیے یہ ہوتا ہے. تو یہ انہی کے دور میں مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ شاشے میں 15 روپے یا 16 روپے میں پڑتا ہے، لیکن یواس کی اسٹوڈنٹس نے وہ شاشے 9 روپے میں بنایا. اچھا، لیکن اپروول نہیں ہوئی کیونکہ وہ تو کہیں اور بن رہا تھا. اس کی طرف بھی دھیان دینا ہے. اور وہاں پھر مین میں ایک نکالی گئی، جناب آپ نے رجسٹر کروایا ہے، یہ کیا ہے، اس کا لیبارٹری ٹیسٹ فلاں یہ وہ. بھائی اگر انہوں نے بنا دیا ہے، 9 روپے میں پڑ رہا ہے وہ، تو یا 8 روپے میں پڑ رہا ہے، تو اس کو لینا چاہیے تھا. اور دوسری یہ جو شوگر والی بات کر رہے ہیں، اگر کسی کا بزنس ہونا، کیا یہ جرم ہے اس کا؟ ان کی جو شوگر ملیں ہیں وہ غیر قانونی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے پوری طرح یاد ہے، خواجہ شریف صاحب جہاں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، صحیح، اس وقت بھی جو چینی مافیا ہے، اس حوالے سے جو قیمتیں بڑھ رہی تھیں بڑی تیزی کے ساتھ، تو انہوں نے پہلے از خود نوٹس لیا. پھر یہ جناب ان کی طرف سے جو ایسوسیشن ہے، ان کی شوگر ایسوسیشن، علی ظفر صاحب پیش ہوئے تھے ان کی طرف سے، تو جناب انہوں نے اعتراض کیا، جناب سو موٹو نہیں لے سکتے. پھر بیچ میں کچھ درخواستیں بھی تھیں. بہرحال انہوں نے، تو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے میاں شہباز شریف. اگر یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ خواجہ شریف صاحب نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ سب سے زیادہ جس بندے نے قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے سپورٹ کیا ہے عدالت کو اور عدالتی حکم کو، وہ میاں شہباز شریف ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس سے، لیکن ہم تیار ہیں عدالتی حکم کو فالو کرنے کے لیے. صحیح. اب یہ انہی پہ الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب وہ جو ایڈوائزری بورڈ ہے اس میں فلاں صاحب آگے ایڈوائزری بورڈ دیکھتے لینا. جو ہمارے وزیر اطلاعات جو ہے انہوں نے جو بات کی ہے اس میں تو وہ ہے ہی نہیں. تو پھر جو کرپٹو والی بات ہے، یہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے ریگولیشنز جو ہیں وہ بنائے ہیں، کرپٹو کونسل بنائی ہے اس کو. تو یہ ایک سوال ایک پروگرام میں کیا گیا، جناب ایک وزیر صاحب کے بیٹے جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنے پیسے ڈبو دیے. تو بھائی میرے، یہ تو جتنی بھی کابینہ کے ارکان ہیں، صوبائی کابینہ کے ارکان ہیں، وفاقی کابینہ کے ارکان ہیں، یہ آپ تو پوری کابینہ کے لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. ایک بندہ جو آپ کے خیال میں یہ بتانا نہیں جناب کون ہے، یہ کون سی صحافت ہے جی؟
یہ صحافت انفارمیشن دینے الزام کا ہے ایک طرح سے. یہ انفارمیشن دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ آپ بتائیں جناب فلاں صاحب ہیں ایکس وائی زیڈ، ان کے بیٹے کتنے پیسے ڈوب گئے ہیں، آپ ایک خبر دے رہے ہیں، لیکن آپ ایک موضوع ایسا چن رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ ایک پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے. وہی پروپیگنڈا جو آپ نے خود یہ فرمایا ہے کہ جو بھارت میں اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، یعنی انہی کا بیانیہ جو ہے وہی لے کے وہ چل پڑتے ہیں. چوہدری صاحب، یہ جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی تو یہ خیال یا یہ دعویٰ یہ تھا کہ جی کہ بہت نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں اور باقی دنیا جو ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، مطلب دنیا کے سارے اب وہاں پہ موجود ہیں. اب یہ والا جو کھاتا نکلا ہے ان کا، اب اس کو وہ سکور سیٹل کرنے کے لیے بس یہ الزام تراشی ہے، یا مطلب یہ اس میں سے باقاعدہ کوئی قانونی چارہ جوئی کر کے کوئی سچ کو بھی سامنے لایا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر یہ ہوتا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ان پر جو پارلیمنٹ کے اندر جو سوال اٹھایا گیا اس کا خود ہی انہیں جو ہے جس طرح کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں خود ہی اعتراف کر لینا چاہیے تھا. اگر وہ اس کا خود اعتراف کرتے اور اس کی تفصیلات جو ہیں خود بیان کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو سوال جن کی طرف سے اٹھایا گیا ان پر کوئی اعتراضات کرنے سے انہیں انگریز کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا جو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے وہ اس پر کیس کروں گا، ہر جانے کا کیس کروں گا، تو وہ دیکھیے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ خود ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طویل عرصہ آپ نے رپورٹنگ بھی کی، آپ قانون اور آئین کو جانتے ہیں کہ وہاں پر تو جو گفتگو ہوگی وہاں پر وہ تو اس کو تو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور دیکھیے کہ 2019 میں جو ہے اس وقت ورلڈ فوڈ پروگرام کی شراکت داری کے تحت جو ہے یہ خصوصی غذائیت کا بچوں کے لیے پروگرام شروع کیا گیا. خاص طور پاکستان کے جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں وہاں پر بچوں کی جو نشو و نما ہے اس کی ان کی جو گروتھ تھی وہاں پر گروتھ کے مسائل تھے جس وجہ سے یہ پروگرام شروع کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ 2020 اور 21 میں جو ہے اس کی جو ایلوکیشن ہے، اس کا جو بجٹ ہے وہ 2 ارب روپے ہے، اور پھر 2021 اور 22 کے اندر جا کر اس کا جو ہے وہ 5 ارب ہو جاتا ہے. اور جب موصوف وزیر خزانہ بنتے ہیں تو پھر یکدم اس کی جو ایلوکیشن ہے اس پروگرام کی وہ 2 ارب سے اور 5 ارب سے بڑھ کر جو ہے وہ 21 ارب تک اس کی ایلوکیشن جو ہے. یعنی انہوں نے ایک سگنیچر سے بیسیکلی اربوں روپے کا فائدہ اپنی ہوم انڈسٹری کو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، اس وقت ان کے پاس جو طاقت تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جو ان کی انڈسٹری ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا. اور یہ جو دوسروں پر اس طرح کے جو ہے مفادات کے ٹکراؤ کا الزام لگا رہے ہیں، دراصل یہ جو مفادات کا ٹکراؤ ہوا ہے یہ ہمارے سابق جو وزیر خزانہ ہیں ان کے اس اقدام سے ہوا ہے. اور اس بارے میں سب کچھ واضح ہو چکا ہے، سارے حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں، اور اس کا کوئی واضح جواب جو ہے اب وہ دینے کی بجائے وہ الزامات کی طرف جو ہیں وہ چل پڑے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہی، جب یہ تو اس وقت بھی ان کو وضاحت دینی چاہیے تھی اور تسلیم کرنا چاہیے تھا، اور جب وہ وزیر خزانہ تھے اس وقت ہی ان کو یہ اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ میری کمپنی جو ہے وہ چونکہ ایک واحد اور سول سپلائر کے طور پر اس پروگرام کو چلا رہی ہے، اس کا ٹھیکہ لے رہی ہے، تو اس کا اعلان ان کو اس وقت ہی کابینہ میں کر دیتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے میری کمپنی جو ہے وہ اس کا جو ہے اس منصوبے کا براہ راست بینیفیشری ہے. سارے عمل میں احمد وڑائچ صاحب ابھی تک جو شخصیت خاموش ہے اس کا نام ہے اس وقت کا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ کے خیال میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا اس میں کوئی کردار ہو سکتا ہے، یا
ان کو کم از کم آ کے سامنے کوئی اس کے بارے میں، کیونکہ ذمہ داری چیف ایگزیکٹو تو وہ تھے، تو وہ بھی ایک طرح سے ایک ذمہ دار بنتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی اپنا آ کے کوئی صفائی دیں گے یا کوئی بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کرنی چاہیے ان کو؟ بالکل درست کہا آپ نے. دیکھیے کہ ایک تو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کے اپنے وہ پارٹی کے ممبر بھی ہیں مختار صاحب، اور جب وہ پرائم منسٹر پاکستان تھے تو ان کے ساتھ یہ وزیر خزانہ تھے، اور جو چیف ایگزیکٹو کی ایک لائبلٹی ان کے اوپر آتی ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں، لیکن میرے خیال سے وہ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے بطور ایک ان کے پارٹی رکن ہونے کے ناطے سے، یا اس ریفرنس سے وہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی تک ایک تو یہ چیز ہے کہ ان کے اوپر کوئی ڈائریکٹ الزام نہیں لگایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اس کے اوپر جواب دیں. اور دوسرا یہ کہ آج کی اخبار میں بھی چھپا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو پرائم منسٹر پاکستان شاہد خاقان عباسی ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ میں جب یہ حکومت چلی جائے گی تو میں واپس نون لیگ میں چلا جاؤں گا. اچھا یہ آج کی اخبار میں ایکسپریس میں چھپا ہوا یہ بیان. اچھا ٹھیک ہے. اگر وہ یعنی کہ واپسی کی راہیں دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ مسلم لیگ نون میں واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ کس لحاظ سے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ جاری کریں گے. اور جہاں تک مجھے پتہ چلتا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس شوگر ایڈوائزری کا جس کا الزام لگایا گیا اس میں بھی اسحاق ڈار سب اس کے کوئی ممبر نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اس چیز کا خود جواب دیں گے کہ آیا وہ اس کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں. صحیح. میرے خیال سے یہ اس میں جو ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں تھوڑی سی ذاتی اناد کوئی رنجش نظر آتی ہے. صاحب نے کلیئر کیا کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا دوسری یہ ہے کہ اس میں تو مجھے جو ہے اس پریس کانفرنس میں اس میں تو کوئی اعتماد کوئی نظر نہیں آتا. جو ان کے اوپر الزام لگے ہیں انہوں نے، جیسے چوئی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اپنے الزامات کا جواب نہیں دیا. صحیح. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کی قانونی چارہ جوئی کروں گا. تو اگر آپ نے قانونی راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو پریس کانفرنس کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ضرورت نہیں اس کے لیے تو لیکن ایک قانونی چارہ جوئی کا اختیار جو ہے سولنگی صاحب وہ حکومت کے پاس بھی ہے. کیا حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ انیشیٹو لے گی کہ اس کی کوئی انکوائری کروائی جائے؟ کیونکہ ایک جس کو مفادات کا ٹکراؤ تو ہے سو ہے، لیکن یہ اختیارات کا ناجائز استعمال بھی ہے، تو اس پر تو ایک ریفرنس بھی بن سکتا ہے نیب کا. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. جس طرح سعید چودھری صاحب نے کہا کہ بھائی مفتاح اسماعیل صاحب جب نون لیگ میں تھے اس وقت ان کی لینگویج، ان کی زبان، ان کی رائے کچھ اور تھی، اور اس وقت اپنی کمپنی کو فائدہ دینے کے لیے انہوں نے فیصلے بھی کیے، اور اب ان کی رائے جو ہے وہ مختلف ہے، الزامات بھی لگا رہے ہیں اور قانونی چارہ جوئی کی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو حکومت کے پاس بھی یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس بھی انکوائری کا بھی اختیار ہے اور قانونی چارہ جوئی کا بھی اختیار ہے، اور انکوائری میرا خیال ہے کہ انکوائری ہونی بھی چاہیے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ بھئی شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ کیسے بری الذمہ ہو سکتے ہیں اس فیصلے سے؟ مفتاح اسماعیل جب وزیر خزانہ تھے تو ان کے فیصلے سے وزیر اعظم تو بری الذمہ نہیں ہو سکتے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں کے خلاف بھی انکوائری ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح دوست فرما رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب خاموش بھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر نون لیگ میں جانے کا سوچ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے کچھ دن پہلے بھی کیا میاں نواز شریف کے بارے میں اچھی رائے دی تھی، اور اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی میاں نواز شریف کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے اور میں عزت کرتا ہوں ان کی، جب بھی وہ بلائیں گے، جب بھی یاد کریں گے میں چلا جاؤں گا. تو وہ اپنا ایک سافٹ کارنر نون لیگ کے ساتھ رکھ رہے ہیں. اور بہرحال الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے کہ جس حکومت کے ساتھ آپ نے عرصہ گزارا ہے ان کے بالکل صحیح بات ہے. اچھا جی، اب اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی جو سٹوری ہے وہ میرا خیال ہے کہ دونوں مکس ہی ہو جاتی ہیں سٹوریز. ایک تو وادی تیرہ اور وہاں پر جو کے پی گورنمنٹ ہے وہ جس طرح سے آپریشن کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور پھر جس طرح وہ لوگوں کے جذبات کو ابھار رہی ہے وہ، اور ان کی جو مقامی قیادت ہے وہ، اور یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی جو بھائی بندی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مراد سعید صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ دیکھیں نا یہ واپس لے کے آئیں دہشت گردوں کو، حالانکہ دہشت گرد ان کے دور میں واپس لائے گئے تھے اور وہ آن ریکارڈ ہے. تو دوسری طرف ان کی انٹرنل پالیٹکس. 5 اگست کو آج بھی عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ بڑا کام ہم نے اٹھا کے رکھنا ہے اور تحریک چلائیں گے.
آپ کے خیال میں یہ تحریک اور پھر وہ جو ان کے بیٹوں نے آنا تھا وہ والا معاملہ، یہ گڈمڈ سی صورتحال لگ رہی ہے، ان کے ادھر سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں اور مطلب یہ کہ اوپر سے 5 اگست نزدیک سے نزدیک تر آتا جا رہا ہے، کیا صورتحال لگتی ہے آپ کو یہ تحریک انصاف کی؟ پہلے تو یہ دیکھ لینا یہ جو وادی تیرہ والا معاملہ ہے، جی ہاں، اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 دن پہلے بڑی انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ قابل اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ناپسندیدہ کہہ لیں، چلو قابل مذمت کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، کہ جناب یہ نہیں کرنے دیں گے، ڈرونز استعمال نہیں کرنے دیں گے. پھر اس پہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جنہوں نے بھی جوابی بیان دیا. وہ ڈرونز استعمال کر رہے ہیں جو دہشت گرد ہیں، جی ہاں، انہوں نے بلوچستان میں بھی استعمال کی اور یہاں بھی کیے. الجزیرہ کی خبر جو آپ کی نظر سے گزری ہوگی، جو انہوں نے بتایا کہ جناب کہاں کہاں سے وہاں جو ہے پلان کیا گیا ہے اور امداد دی جا رہی ہے. نہ صرف اتنا ہندوستان بلکہ اسرائیل بھی اس میں ملوث ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک انہوں نے منشیات کے خلاف، یہ سمگلنگ کے خلاف اس طرح مختلف جو پابندیاں لگائی ہیں، جو سختی کی ہے، یہ مختلف مافیاز ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. ان لوگوں کو چاہیے پیسہ. اب جو تیرہ ہے، تیرہ میں جو یہ چرس اور یہ پتہ نہیں کیا کیا منشیات کا بڑا منشیات کا وہ کھلے عام بہت بڑی آپ منڈی تو لگتی ہے. کنٹرول کر نہیں سکتے ان کو. اور دوسرا یہ الزام لگا رہے ہیں یہ لوگ نا فلاں بندہ ہے فلاں چھڑوا کے لے گیا. وہ ان کے جو وزیر اعظم تھے ان کا حکومت ہے کہ 45 ہزار بندے جن میں 5 ملیٹنٹ ہیں. افغانستان تو ہم ان کو رکھ نہیں رہا تو ہم کیا کریں. یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں. انہی کے دور میں یہ اے ایف پی کی خبر ہے جو ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی ہے، خالد قیوم صاحب اس کے گواہ ہیں، کہ 102 بندے جو ہیں وہ انہوں نے جنگ بندی کا، آپ کو یاد ہے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا، جی ہاں. اور وہ جنگ بندی کی آڑ میں 102 بندے انہوں نے رہا کر دیے تھے. یہ اے ایف پی کی خبر تھی جو ایکسپریس ٹریبیون نے چھاپی. اور پھر فواد چوہدری صاحب ان دنوں وزیر اطلاعات تھے. یہ ایکسپریس ٹریبیون میں بھی تھی اور اس کے ساتھ ایکسپریس کی روزنامہ ایکسپریس کی سپر لیڈ بھی تھی. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ اس وقت وزیر اطلاعات جو تھے فواد چوہدری صاحب، وہ یہ کہا کرتے جنگ بندی کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جناب جنگ بندی ہوگی جو آئین کو مانتا ہو. بھائی جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے کون سے آئین کو مانتا وہ کس آئین کو مانتا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ وہ ظاہر لوگوں نے پھر شور مچایا نا کہ جناب یہ کن کے ساتھ آپ نیگوشیشن، کن کے ساتھ جنگ بندی کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ جنگ بندی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کھل کے اور پھر اس کے 4 دن بعد انہوں نے اعلان کر دیا جناب جنگ بندی ہم ختم کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے انٹرو میں جو فرمایا کہ جناب ان پہ اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا، کیسا جرگا. صحیح. یہ ساری. اور دوسری جو بات ہے یہ ان کو، یہ میں پورے وثوق کے ساتھ انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو جو ان کے جلسے جلوس ہوتے تھے نا وہ بڑی مشکل کے ساتھ قوموں نے قابو پایا ہے. وہاں سے لوگ آتے تھے، ہاں وہی لوگ جن کو یہ کہتے ہیں 40-35 ہزار بندہ جو ہم نے پاکستان میں واپس لا کے بسانا ہے، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں. صحیح. اور تحریک جب سے وہ یعنی کہ وہ رابطے ختم ہوئے ہیں یا کاٹ دیے گئے ہیں، اس کے بعد ان کی تحریک کہاں ہے؟ وہ کہاں ہیں وہ ڈنڈے سوٹوں والے اور ہتھیاروں والے؟ صحیح. 26 نومبر کو آخری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کوئی آپریشن وہاں پر بڑا سموتھ کر لیں گے؟ ممکن نہیں ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ جو صاحب ہیں یہ اگر اسی طرح ان کی حرکتیں رہیں تو ان کی حکومت جانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. اچھا، یہ جو خالد قیوم صاحب جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم عدم اعتماد لا کے دکھائیں گے، تو آپ کے خیال میں آسان ہے ایک؟ اور دوسرا یہ کہ مسئلے کا حل ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی ان کے جانے کے ساتھ پاکستان سے دہشت گردی بھی جو ہے وہ جو اس کو ایک پبلک سپورٹ دینے کی ایک کوشش کی جاتی ہے، شکل دینے کی، وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی پچھلی وفاقی حکومت، اس کے دور میں ہی یہاں پر جو ہے وہ افغانستان سے جو لوگ تھے ٹی ٹی پی کے لوگ، ان کو یہاں لا کر آباد کیا گیا. اور یہ جو وادی تیرہ کا جو علاقہ ہے، جو ایریا ہے، اور یہاں پر تو اب بھی
وہاں کے پی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر مفلوج ہے، وہاں ان کی کوئی ریٹ جو ہے وہ وہاں قائم نہیں ہے، رات کو تو ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی مفلوج ہو جاتی ہے، اور رات کو بھی ہو جاتی ہے، وہاں پر تو بتہ بھی دیا جاتا ہے، صرف مفلوج ہی نہیں ہوتی، ہمارے جو ہے وہ وہاں جو صوبے کے اہم شخصیت ہیں وہ بتہ بھی ان کو دیتے ہیں، اور دیکھیے کہ وہاں پر یہ جو آباد کاری کی گئی تھی، اب وہی لوگ وہاں پر آپریشن کی مزاحمت کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، اور اس علاقے کے اندر، اس ایریے کے اندر فتنۃ الخوارج کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اور جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور بڑے معنی پر جو ہیں وہ کامیابیاں بھی وہاں پر جو ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہیں وہ مل رہی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر ان کی سہولت کار جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور یہ درست ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے مری کے اندر، وہاں پر جو اس اجلاس کے اندر، اس میٹنگ میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جو کے پی کی اور خاص طور پر اس ایریے کی صورتحال ہے، اور اسی وجہ سے جو کے پی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، دیکھیے آئین کے تحت خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبے میں امن و امان کو قائم رکھنا جو ہے وہ صوبے کی ذمہ داری ہے، اور صوبے کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر جو ہے وہ جو بات کی گئی ہے دراصل وہ صوبے کے بھی مفاد میں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں لیکن یہاں پہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہاں پر وفاق جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے، یہ بھی تاثر دینے کی کوشش، یہ ذمہ داری صوبے کی ہے، اور یہ جو بات آپ کر رہے تھے عدم اعتماد کے حوالے سے، دیکھیے کہ جہاں پر پورا حکومتی نظام، صوبائی حکومت کا جو ڈھانچہ ہے وہ مفلوج ہو چکا ہو، جہاں پر امن و امان کی ریٹ ختم ہو چکی ہو، اور جہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو سوات کا واقعہ تھا، سیلاب کا واقعہ تھا، وہاں پر کس طرح جو ہے وہ کے پی حکومت جو ہے وہ مفلوج ہوئی، اور کس طرح وہاں پر دیکھیے کہ 40 ارب روپے کا آپ دیکھا کہ وہاں پر جو ہے کرپشن کا فراڈ ہوا، اور جہاں پر صوبے کے اندر پچھلے 12 سال سے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا گیا، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا، تو وہاں پر تبدیلی تو صوبے کے مفاد میں، صوبے کے عوام کے مفاد میں، اور ملک میں امن و امان لانے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد ضروری ہے، اور اب وہاں پر عدم اعتماد لانے میں بظاہر جو ہے وہ کوئی رکاوٹ اس طرح نظر نہیں آتی، یہ تو اب حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، حکمران جو اتحاد ہے وفاق کے اندر، اور صوبے کی جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، اپوزیشن پارٹیوں نے درست فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب مناسب وقت پر جو ہے یہ عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب بھی وہاں کی جو اپوزیشن ہے، کے پی کی اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کیا، تو عدم اعتماد کی تحریک کو منظور کروانا کوئی مشکل مرحلہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ احمد فریز صاحب جو ان کی پولیٹکس ہے، خصوصاً جب سے علیمہ بی بی نے اناؤنس کیا تھا کہ ان کے بیٹے آ رہے ہیں، ان کے یعنی کہ بھائی کے بیٹے آ رہے ہیں اور وہ آ کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اس خبر کے بعد تحریک انصاف کے اندر سے بھی بڑی عجیب و غریب سی آوازیں اٹھنے شروع ہوئیں۔ علی محمد صاحب کہتے تھے کہ جی وہ آئیں، ضرور آئیں، ملیں، تحریک چلانی ہے چلائیں، لیکن وہ پارٹی کے سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں وہ آئیں گے تو پارٹی پوری کی پوری ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، یعنی کہ ان کے تابع ہوگی ایک طرح سے، تو یہ بھی ایک کانفلکٹ آپ کو بڑھتا نظر آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو یہ ہے کہ کوئی سمپل کوئی بات ہونا کہ آج ہم پشاور کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں بھی وہ کنفیوز رہیں گے، آدھے کہیں گے کہ نہیں جا رہے، آدھے کہیں گے ہم جا رہے ہیں، وہ تو پولیٹیکل یعنی کہ اس سے ہٹ کر بھی جو بات کریں گے اس میں ان کی ڈویژن برقرار رہے گی۔ صحیح۔ اور میرے خیال سے جیسے آپ نے علیمہ بی بی کا ذکر کیا یا آپ پوری پارٹی کا آپ ذکر کرتے ہیں کسی کا بھی، تو وہ ان کے مفاد میں کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ان کے بچے یہاں پر آئیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کام کیا ہے سیاست میں یا جو ہمارا ایک فیس بنا ہوا ہے، تو وہ ان کو اپنے فیس کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے کہ وہ اگر آ جائیں گے تو ساری جو مطلب جو پارٹی ہے یا اسٹرگل ہے تو ان کی طرف وہ چلی جائے گی۔ تو میرے خیال سے مجھے تو یہ محسوس نہیں ہوتا، نہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے بچے پاکستان آئیں گے۔ وہ جو تھوڑی بہت لابنگ کے لیے جیسے وہ پچھلے دنوں امریکہ گئے ہیں، اس میں بھی ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، نہ وہ کوئی کسی کو پرسنالٹی سے جا کر مل سکے۔ ایک ریچرڈ گرینل جو ہے ان سے تھوڑی سی ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے، تو پاکستان میں آنے کے لیے میں ان کو تھوڑی سی میرے خیال سے یعنی کہ ان کو جو قانونی راستے ہیں وہ بھی ان کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے،
ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں کہ برطانیہ کے شہری ہیں. اگر تو وہ برطانیہ کے شہری ہیں تو پاکستان آئیں گے تو وہ ایک مہمان کے طور پر آ سکتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں, ایز اے ایک مہمان شہری جا سکتے ہیں. وہ کسی صورت دوسرے ملک میں ایک پاسپورٹ کے ساتھ دوسرے ملک میں وہ اس لحاظ سے نہیں جا سکتے کہ وہاں کی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں گے جا کر. یہ ان کے سامنے رکاوٹ آئے گی, سیاسی بھی آئے گی, قانونی بھی آئے گی, کہ وہ کس طریقے سے یعنی کہ پاکستان کا ٹریول کر سکتے ہیں. اور یہاں آ کر جو سیاسی یہاں کا ماحول ہے وہ ان کے پارٹی کے سامنے تو ہے, وہ تو لیما بھی نہیں چاہیں گی, وہ انہوں نے تو ان کی والدہ کو بھی تسلیم نہیں کیا کبھی. یہ شاکر سولنگی صاحب دو چیزوں کے اوپر بتائیے گا. ایک تو جو مری میں اجلاس ہوا اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ خرم دستگیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کے پی حکومت کو آپریشن کے سلسلے میں منائے گی. تو آپ کو ایک بات یہ بھی بتائیے کہ منائے گی, منانے میں کامیاب ہوگی, مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ اور دوسری جو چیز کہ 5 اگست کو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہے وہ اس کے کوئی آثار کوئی نظر آ رہے ہیں کہ وہ بڑی جابر قسم کی تحریک ہوگی؟ پہلی بات تو شاہ جی, کل اتوار کا دن تھا تو مری میں بیٹھک ہوئی تھی, پوری فیملی کی تھی. ظاہر وزیر اعظم صاحب تھے, میاں نواز شریف تھے, مریم نواز صاحبہ تھیں. تو جب کھانا بھی کھایا اور کھانے پہ جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ملکی صورتحال اور اسپیشل جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈسکس یقیناً ہوتے ہیں. کل ڈسکس کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے دہشت گردی اور امن امان کے حالات کو, کہ صوبائی حکومت آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے, رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ٹارگیٹڈ آپریشن جو چل رہے ہیں پورے ملک میں مختلف مقامات پر وہ تو چل رہے ہیں, لیکن جہاں جہاں ضرورت ہے جو وفاقی حکومت کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صوبائی حکومت کو بھی اعتماد ملے, تاکہ کل صوبائی حکومت پہلے ہی ظاہر ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پہلے ہی گلے شکوے ان کو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں, بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو 18ویں ترمیم کا رونا روئیں گے کہ بھئی صوبے کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں. ویسے تو صوبائی حکومت کا کام ہے کہ بھئی آپ امن امان قائم کریں صوبے میں, لیکن صوبائی حکومت اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی اور وفاقی حکومت کو بھی کام نہیں کرنے دے رہی ہوتی, مخالفت کر رہی ہوتی ہے. جس طرح ابھی آپ لوگوں نے ڈسکس کیا کہ بھئی ان کو بلایا کس نے, یہ 40,000 دہشت گردوں کو کس نے بلایا ہے. فیصل کریم کنڈی سے میری بات ہوئی تو فیصل کریم کنڈی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر داخلہ نے بات کی تھی کہ صوبائی عہدیدار جو ہیں وہ بھتا دیتے ہیں, تو انہوں نے تو نام بھی لیا صوبائی عہدیدار کا. تو بہرحال صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینے پر سنجیدگی سے وفاقی حکومت غور کر رہی ہے, اور میاں نواز شریف نے یہ مشورہ دیا ہے وزیر اعظم کو کہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے کر آپریشن کریں, دہشت گردوں کا صفایا کریں, یہ زیادہ بہتر ہوگا تاکہ صوبائی حکومت بہت کو کوئی شکریہ آپ کا, آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ ہوتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.